it's not just a problem for Pakistan, it's an international issue. And جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا تھا, it's not really created by smaller countries. It is mainly because of the industrial states. اور یہ آج کی نہیں ہے. The awareness was coming in from the last century. From the middle of the last century لوگوں نے اس کے بارے میں کام کرنا شروع کیا تھا. مختلف ادارے بھی بن گئے تھے, لیکن ان کی سفارشات کے اوپر عمل ہوا ہی نہیں, بلکہ جو طاقتور ترین ممالک تھے ان میں سے جیسے ٹرمپ صاحب جو ہیں, ہی از واکڈ آؤٹ آف پیرس ایکارڈ میں سے. اسی طریقے سے جو کچھ پچھلی سوویت یونین کے رجیمز تھیں یا پوسٹ پری 80s کا جو چائنا تھا, پری 80s سے بعد میں چائنا نے اسٹارٹیڈ افیکٹنگ دا انٹرنیشنل. اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ ایڈ کیا تھا اس کا اثر ابھی ہم دیکھنے شروع ہو گئے ہیں, اور لوگوں کو یہ معلوم تھا. اس کی پرانی اسٹڈیز جو ہیں وہ جب بھی کوئی ماشاءاللہ جیسے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا, دس ہیز اسٹارٹیڈ, اٹ از رولنگ آن فرام 50s آنورڈس. اور اس کا ایفیکٹ سب سے پہلے تو ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ پڑ رہا ہے اور پڑے گا. ابھی جیسے کہ ابھی فرمایا گیا, آپ نے بھی کہا, ان صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک طرف اتنی زیادہ بارش ہوگی وچ ول ناٹ بی سسٹینیبل. ہم نے دیکھ لی پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز آف دا ورلڈ جن کے اوپر ان کے اثرات ہو سکتے ہیں, اور اس کا ایک اثر ہم نے پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھ لیا. اتنی بارش ہوئی کہ وہ ابھی تک, میں جاتا رہتا ہوں انٹیریئر میں, اور وہ پانی ابھی تک وہاں پہ ان جگہوں پہ کھڑا ہوا ہے. کاشتکاری نہیں ہو سکتی وہاں پہ. ابھی جو کچھ وہاں سے پروڈیوس ہونا چاہیے تھا فار دا گروئنگ پاپولیشن ان پاکستان, حالانکہ اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ پاپولیشن ایکسپلوژن پہ ہے. مطلب اس کے اوپر بھی بہت سارے اچھے آتھر نے بڑا کچھ ایڈوائز کیا ہے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. ہماری پاپولیشن گروتھ از اوور 2.4, ایگزیکٹلی مجھے بھی یاد نہیں ہے, بٹ اٹ از سو مچ دس تھنگ کہ اس از ناٹ سسٹینیبل. اس میں کیا کچھ ہوگا, کیسی بیماریاں آئیں گی, کیسے نہیں آئے گا, وہ سب ہمیں اویلیبل ہے. جیسے کہ ابھی انہوں نے فرمایا تھا کہ نالج از اویلیبل, لوگ بھی بڑے اچھے قابل لوگ ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا بیکاز آف دا, ایک تو گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, دین ان کو پولیٹیکل پریشرز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کی طرف دھیان نہیں دے سکتے. حالانکہ ہمارے پاس منسٹریز, انوائرمنٹ منسٹری ہے, فیڈرل بھی ہیں, پروونشل بھی ہیں, لیکن ان کو جو ریسورسز چاہیے وہ ریسورسز نہیں آ رہے. ابھی ان حالات میں امریکہ میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں, ہمارے ہاں بھی ہر پروونس میں, ایگریکلچر سائٹ کی میں بات کر رہا تھا, فیصل آباد میں بہت بڑا ایک ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن ہے, اس کے ساتھ ایک یونیورسٹی بھی ہے. پشاور میں ترناب فارم ہے, اس کے ساتھ بھی ایک یونیورسٹی ہے. ٹنڈو جام میں, سندھ میں ہے, بلوچستان میں بھی ایک ہے. وی آر آل ایکوپڈ, ہمارے پاس چیزیں ہیں. یہاں سے ہم یہاں سے الحمدللہ ہمارے گریجویٹس اور ماسٹر نکل رہے ہیں ان سب جگہوں پہ, جو چاروں جگہوں میں نے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جی, فیصل آباد میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ پنجاب کے اندر فیصل آباد کے اندر جو یونیورسٹی ہے اور ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن ہے, وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہیں. ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر پیسے لگانے کے لیے جب وقت آتا ہے تو ہم وہ کر نہیں سکتے. ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اوور آل آفٹر پارٹیشن پاکستان میں جس حساب سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے اس لحاظ سے ہمیں اتنا امپورٹ کرنا نہیں پڑا. حالانکہ جس لحاظ سے باقی بہت سارے ممالک میں یہ فوڈ سیکیورٹی پہ آ گئے, کمی ہو گئی ہے. ہمارے ہاں وہ فوڈ سیکیورٹی میں ابھی تک لیول پہ ہم نہیں پہنچے ہیں. یہ ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ کا شکریہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری جو ایگریکلچر ایکسٹینشن سائٹ پہ ہے وہ جاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے بھی ہیں.
اور پچھلے دنوں میں بدین میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ہمارے گندم کی فصل یہ جو اس کے اندر میں نے غلط اسپرے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو بوٹی تھی وہ ماری نہیں گئی تھی۔ اصل میں جاؤں گا اور جا کے ایگریکلچر ایکسپرٹ سے پوچھوں گا کہ یہ کون سی میں نے دوائی میں غلط خرید لی۔ دیر آر پیپل، پھر اس نے بتایا، اس نے صحیح گولی، اس کی گروتھ اچھی ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، بٹ ہم وی ہیو ٹو اویل دیم، اور اسی کے اندر ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، اسی اندر ہماری پاپولیشن کا ویلفیئر بھی ہے، اسی میں ہمارے ابھی تو ایگریکلچر ٹیکس بھی لگ رہا ہے، حالانکہ پرسنلی آئی فیل ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ انگریزوں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہاں پہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگایا تھا، کیونکہ اگر آپ ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے تو اس کے اثرات، شاید ہم نے پچھلی کسی میٹنگ میں بھی بات کی تھی اس سبجیکٹ کے اوپر، تو لوگ گرو کم کریں گے۔ اگر گرو کم کریں گے تو اس کے مطابق آپ کی فوڈ اتنی زیادہ پروڈکشن کم ہو جائے گی اس کے مطابق۔ اس لیے ہمیں اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں گلیشیئرز جو ہے ہمارے پاکستان کے انوائرمنٹل، وہ پگھلتے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہر سال ان کا جو اماؤنٹ فلو ہو رہا ہے اٹ از مور دین پریویس ایئر، ایڈ نہیں ہو رہے، وہ نیگیٹیوٹی میں جاتے جا رہے ہیں۔ اینڈ بائی دا ایئر 2050 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسکیرسٹی کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر ہماری پاپولیشن اس طرف سے ہوتی رہی تو جو کچھ ہوا کرتا ہے پاپولیشن انکریز ہونے کے ساتھ، اس سب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے اس سبجیکٹ کو ہمیں انتہائی سنجیدگی سے ٹیک اوور کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس آسپیکٹ کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیں۔ تھینک یو سر۔